میرا نام مہرین ہے. میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں. میں بچپن سے ہی اپنے چاچو کی بہت زیادہ لاڈلی تھی. زیادہ تر میں انہی کے ساتھ رہتی تھی. کبھی چاچو کی گود میں بیٹھ جاتی تو کبھی ان کی چھاتی پر سو جاتی. یوں میرا لگاؤ امی ابو سے زیادہ چاچو چاچی کے ساتھ تھا. میں اپنی امی جیسی دکھتی تھی. میری امی بے تحاشا خوبصورت تھی. میرے والدین کی پسند کی شادی ہوئی تھی. اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی امی کے وجود اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آئی تھی. ان کا خوبصورت اور گورا وجود آج بھی ابو کو اتنا ہی پسند تھا جتنا ان کی شادی سے پہلے. وہ امی سے پیار کرتے تھے. ابو کا ان کے بغیر ایک منٹ گزارا نہیں ہوتا تھا. وہ آفس سے آتے ہی امی کے پاس بیٹھ جاتے اور خوب سکون حاصل کرتے. کیونکہ ہمارا گھرانہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان سب باتوں کو چھپ چھپ کے کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا تھا اور کھلے دل سے امی سے اپنے احساسات کا اظہار کرتے. کبھی کبھی تو میری سامنے ہی شروع ہو جاتے. کبھی ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے, کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں خود سے جدا نہ ہونے دیتے. کیونکہ اب میں جوان ہو چکی تھی. میرا وجود بھی اب نمایاں ہونے لگا تھا. میرے احساسات بھی اب کچھ کچھ مچلنے لگے تھے. سب کچھ دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ سب کرنے کی خواہش پیدا ہوتی جو وہ لوگ کرتے تھے, اور میں حسرت سے دیکھتی رہتی. میرے چاچو خوش شکل انسان تھے. ان کا وجود کسی نوجوان لڑکے سے کم نہ تھا. اب بھی کوئی بھی عورت ان پر اپنا دل ہار سکتی تھی. وہ تو جیسے میری چاچی کی دیوانے تھے. کبھی کبھار تو شک ہونے لگتا کہ نہ جانے چاچی نے ان کو کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ وہ ان سے 2 پل کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتے. میرا کمرہ ان دونوں کے کمرے کے بالکل ساتھ ہی تھا. وہ کبھی کبھی اپنا دروازہ لاک بھی نہیں کرتے تھے. کیونکہ میرے اور امی ابو دونوں کے علاوہ گھر میں دوسرا اور کوئی نہ تھا. اکثر میں چھپ چھپ کر ان کی پیار بھری باتیں سنتی تھی تو دل ہی دل میں مچل اٹھتی کہ کاش چاچی کی جگہ میں ہوتی تو خوب تسکین حاصل کرتی. میرے دل میں اب جو ارمان تھے انہیں اب میں پورا کرنا چاہتی تھی. میرا وجود چاچی کے وجود سے زیادہ نمایاں ہونے لگا تھا. میں سر پہ دوپٹہ نہیں پہنتی تھی کیونکہ بچپن ہی اسے امی کو بھی دوپٹہ کے بغیر ہی دیکھتی آ رہی تھی, اور میں بہانے بہانے سے چاچو کے قریب جا کر بیٹھ جاتی. جب کچھ بتانے لگتی تو ان کی نظریں بھی میرے وجود سے نہ ہٹ پاتے. مجھے اب اپنی چاچی سے بہت جلن محسوس ہونے لگی تھی. وہ اکیلے اکیلے ہی چاچو سے سارے سکون حاصل کر رہی تھی. ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے وہ منظر دیکھا جو شاید مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا. بس پھر اس دن کے بعد سے میں تو چاچو کی دیوانی ہو گئی. وہ کس طرح چاچی کو راحت اور سکون پہنچا رہے تھے, اور اسی راحت اور سکون کی طلب اب میرے اندر بھی مچل رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت خود پر کس طرح قابو پاؤں. میں بہت بے بس ہو گئی تھی, مگر دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ چاچی کی جگہ اب مجھے بھی یہ سب کرنا ہے. اگلی صبح جب چاچا آفس سے گھر آئے تو چاچی گھر پر موجود نہ تھی. ان کو میں نے اپنے لیے کچھ کپڑے لینے امی کے ساتھ بازار بھیج دی تاکہ آج چاچا کا استقبال میں خود کروں گی. میں نے آج وائٹ ڈریس پہنا تھا اور اس میں ایک کھلتے گلاب کی طرح نظر آ رہی تھی. چاچا جیسے ہی گھر آئے چاچی کا پوچھنے لگے, مگر میں نے ان کو بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں. مجھے اس لباس میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے. میں کس قدر حسین لگ رہی تھی. میری آنکھیں نشیلیں تھیں اور ہونٹ جیسے کلیاں گلاب کی. میرا گورا وجود شاید ان کی نیت میں بے خلل ڈال رہا تھا. میں نے ان کو پانی دیا. وہ پانی کا ایک ایک گھونٹ لے کر مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے. میں ان کے بالکل قریب گئی اور ان کو اپنے حصار میں بھر لیا اور کہا, آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. وہ بھی خوش ہو گئے اور کہنے لگے, تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو. میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے دروازے کی بیل بجی. سامنے امی اور چاچی کو دیکھ کر میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا. میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرا مقصد تو ناکام ہو گیا. اب تو میری بے چینی اور بڑھ گئی تھی اور میں کیسے بھی کر کے خود کو تسکین دینا چاہتی تھی. مگر میں نے کتنی مشکل سے یہ پلان بنایا تھا. پھر کچھ سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں یہ کام رات کے وقت آسانی سے کر سکتی ہوں, جس کے لیے مجھے چاچی کے بستر پر جانا ہوگا, جس سے چچا کو لگے کہ میں وہ چاچی ہی ہیں اور وہ دل کھول کر مجھ سے لطف اندوز ہو سکیں. رات کو کھانے پر میں بس چاچی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں بے صبری سے اس پل کا انتظار کرنے لگی, مگر یہ کرنا بھی بہت مشکل تھا اور میں چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ جلد شروع ہو جائے. مجھ سے اب بالکل بھی نہیں رہا جا رہا تھا. صبح جب چاچو آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی. چاچی معمول کے مطابق کچن میں مصروف تھی. میں موقع پا کر ان کے پاس چلی گئی. چچا نے مسکرا کر مجھے دیکھا. کیا بات ہے میری جان, اتنا سویرے کیسے اٹھ گئی؟ ان کے اس لہجے نے آج میرے اندر جو قیامت مچا دی تھی وہ بس میں ہی جانتی تھی. میں جلدی سے ان کے پاس چلی گئی اور ان کی ٹائی سٹ کرنے لگی. کچھ نہیں چاہتی ہوں, آپ کی یاد آ رہی تھی, میں نے افسودہ سے لہجے میں ان کو بولا. اب میں خود کو نہیں روک پا رہی تھی. جو قیامت میرے اندر دوڑ رہی تھی. چچا نے پھر سے ایک بار میرا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا. اتنے میں چچی آ گئی اور ناشتے پر بلانے لگی. چاچی کو بھی مجھے ان کے کمرے میں اس طرح چاچو کے ساتھ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی, مگر وہ خاموش رہی. وہ کسی بھی طرح کا سوال کرنے سے گھبرا گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی. میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس طرح چاچو سے ملتے دیکھ کر ان کا موڈ تھوڑا عجیب ہو گیا. میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی
اس لیے اب میں نے سوچا کہ کچھ اور پلان بنانا پڑے گا۔ آج رات امی ابو دونوں کہیں پارٹی پر جانا چاہتے تھے۔ میں گھر پر اکیلی تھی اور میں نے بھی پوری طرح منصوبہ بندی کر لی تھی کہ آج رات مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں نے چاچی کا بستر اپنے کمرے میں لگا لیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ان کو اپنے ساتھ سونے کا کہہ دیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میرے ساتھ سو گئی۔ رات کے 2 بجے میں اٹھ کر ان کے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ چاچو نے سمجھا شاید چاچی کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جا کر لیٹ گئی ہیں، مگر اصل میں ضرورت تو مجھے تھی۔ میں جیسے ہی ان کے پاس کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے چاچی سمجھ کر میرے وجود کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگے، ارے واہ، یہ تو آج بہت پرجوش لگ رہی ہیں، اور پہلے سے زیادہ سخت بھی، اور پھر بے ساختہ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ پھر تو جیسے میرے وجود سے مزید قیامت ابھرنے لگی۔ ان کی اس حرکت نے میرے اندر بجلی گرا دی۔ میں پوری طرح مچل رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ میں نے پہلے سے آف کر دی تھی، کیونکہ چاچی بھی کمرے کی لائٹ آف کر کے یہ کام کرتی تھی۔ اب میں ہر طرح کی قیادت سے آزاد ہو چکی تھی اور چاچا نے بھی اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اتنا سکون آ رہا تھا کہ میں جیسے آج اپنا مقصد حاصل کرنے والی ہوں۔ چاچا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری حدیں پار کر دیں۔ مجھے اب یہ سارا محور بہت بے چین کر رہا تھا۔ میں نے اب جلد ہی سکون حاصل کرنا تھا۔ میری بچپن سے یہی خواہش تھی کہ میں وہ سب کروں جو چاچی کرتی آ رہی ہے، کیونکہ میں روزانہ ان کو یہ سب کرتا ہوا دیکھتی تھی، مگر چاچی کی وجہ سے کبھی پوری نہ ہو سکی تھی۔ پھر چاچا نے اپنی ساری حدیں پار کر دی اور مجھے سکون مل گیا۔ جی دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔